أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق اللہ العظیم. سورہ الشعراء آیت نمبر 123 تا 127 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا. ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وہی دعوت پیش کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کی تھی. آپ نے جو ہے فرمایا اے میرے قوم کے لوگوں الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں. اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر ایک لا حاصل، ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، اس کا کوئی مصرف نہیں. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا. اس کا مطلب ہے بڑے بڑے محلات تعمیر کرنا جو ہے اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں. بس سادہ مکان بنا دیے جائیں، ان میں ہم نے 50 سالہ 60 سالہ 100 سالہ زندگی گزارنی ہے. باقی دولت کو ان قریبی رشتہ داروں پر، غرباء یتامہ فقراء و مساکین پر خرچ کر دیا جائے جو بیچارے جو ہے اپنی روزی کمانے کے لیے بھی جو ہے بڑے تنگ ہیں. ان کی روزی کمانے کے باوجود بھی کوئی نہیں. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کیا جائے، بجائے اس کے کہ محلات بنایا جائے، یادگاریں بنائی جائیں. اللہ حضرت اپنا ہود علیہ السلام فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، میری اطاعت کرو. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو. تمہیں چوپائے دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں، جنات وعیون، باغات اور چشمے دیے ہیں. اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ایک عذاب عظیم تمہیں اپنے لپیٹ میں نہ لے. قوم کہتی ہے اے ہود ہمارے لیے برابر ہے، چاہے تو ہمیں نصیحت کرے یا نہ کرے، ہم تو ایمان لانے والے نہیں. یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، کوئی ہمیں عذاب نہیں آنا. اللہ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، انہیں ہود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا، ہم نے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا. قرآن کہتا ہے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد ایک سخت طوفانی آندھی سے تباہ کر کے رکھ دیے گئے، ہلاک کر کے رکھ دیے گئے. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا. ان فی ذلک لآیہ، ان واقعات میں نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.